ظلمائے دین و چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، میں بلا تمہید کیونکہ آج یہاں پہ جو حالات ہے اور جو ماحول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ اپنے مضمون کے اوپر، اپنے ٹاپک کے اوپر آیا جائے تو بہتر ہوگا۔ سامعین، 2 سال پہلے بھی آپ کی اس پروگرام میں اسی جگہ پر میرا آنا ہوا تھا، اور 2 سال کے بعد اس سال آپ لوگوں کے سامنے میری حاضری ہوئی ہے۔ آپ لوگ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بخوبی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس لیے میں ڈائریکٹ آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات کا آغاز کروں کہ آج جس عنوان کے اوپر میری گفتگو ہوگی وہ عنوان ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ جی ماشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان جیسے جیسے ڈیولپ کرتا ہے، انسان جیسے جیسے ڈیولپمنٹ کی اور بڑھتا ہے، ویسے ویسے وہ گناہوں کے دلدل میں اور برائی کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اور افسوس اور ملال تو اس بات پر ہے کہ آج ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں، اس طرح ہر رات آپ کے علاقے میں کہیں نہ کہیں پروگرام ہوتا ہے، دور دراز سے علماء کرام کو دعوت دے کر بلائے جاتے ہیں، وہ آتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اور آپ کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آتا، ہمارے اندر اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر اور آپ کے اندر چینجنگ پیدا نہیں ہوتی، ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے۔ اب بتائیے، قرآن و حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں، کیا آپ گناہوں سے بچ پا رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر کوئی بدلاؤ آ رہا ہے؟ کیا آپ کے اندر کوئی چینجنگ پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جوں کا توں ہم قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے تو ہیں، لیکن آج ہمارے اوپر قرآن اور حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے بہت ہی مختصر انداز میں 3 چیزوں کا ذکر میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ لوگ ان تینوں چیز کو اپنے اندر بیٹھا لیجئے گا، ان تینوں چیز کو اگر آپ اپنے اندر فٹ کر لیجئے گا تو آپ کا بدلاؤ یقینی ہے، آپ کی چینجنگ اور آپ کی تبدیلی یقینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کا ڈر۔ اگر آج ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، اگر آج ہم اور آپ دن بہ دن برائی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر اور آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، ہمارے اندر اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ اس لیے سامعین، اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اور دیکھیے کہ جس دن سے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا، اس دن سے آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے میرے بندو، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ
دنیا انسانیت کو بار بار یہ میسج دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، اے لوگو اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کر لو، تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو۔ اور اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اے لوگو جو اللہ پر اور نبی پر ایمان رکھتے ہو، اے لوگو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یعنی جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہو، کان کھول کر سن لو، جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ، جب تم نبی پر ایمان لے آؤ تو اس کے بعد سب سے پہلے تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو۔ تقوی تم اپنے اندر پیدا کر لو، تقوی مینس اللہ کا ڈر تم اپنے اندر پیدا کر لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے کہ جب انسان کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، جب انسان کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے گا، جب انسان کے اندر میری دہشت پیدا ہو جائے گی تو وہ انسان پاپ سے بچ جائے گا، وہ انسان برائی سے بچ جائے گا، وہ انسان ادھرم سے بچ جائے گا۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر سب سے پہلے مومنوں سے کہا کہ مومنوں تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا انسانیت کو جتنے بھی لوگ ہیں آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام ان لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، تمام کے تمام لوگوں کو یہ سندیش دے رہا ہے، اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو تم اپنے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کر لو، اے لوگو تم اس رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، اس رب کا خوف تم اپنے اندر پیدا کر لو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم کو اس زمین کے اوپر بھیجا ہے۔ بار بار ایک جگہ دو جگہ پر نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، تقوی پیدا کر لو، خوف الہی کو اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کا ڈر تم اپنے اندر پیدا کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا۔ سامعین آپ اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، ایک رات نہیں، دو رات نہیں، سال کے 12 مہینے کے ہر رات اگر آپ قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر نا اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو یقین مانیے آپ اس بات کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ برائی سے، گمراہی سے، ادھرم سے، پاپ سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ضروری ہے جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ صرف اللہ نہیں، نبی بھی اس بات کو بار بار اپنی امت سے کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ دیکھیے ذرا حدیث کی کتابیں اٹھائیے، اے لوگوں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم اپنی امت کو دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اے لوگوں اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو تم وہیں پر اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم بھیڑ میں رہو اللہ سے ڈرو، تنہائی میں رہو اللہ سے ڈرو، گھر کے اندر رہو اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اے لوگوں اگر تم دیکھو کہ ایک بھیڑ تم کو مارنے کے لیے آ رہی ہے، اے لوگوں اگر تم دیکھو کہ کوئی جے شری رام کا نعرہ لگا کر تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، ایک بھیڑ تمہارے اوپر دباؤ پیدا کرنے کے لیے آ رہی ہے، وہ لوگوں اس حال میں بھی، اس حالات میں بھی اور اس سچویشن میں بھی اور اس موقع پر بھی اگر ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک چیز کا ذکر کروں میں آپ کے سامنے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی بیٹھ جائیں جگہ دیکھ کر تاکہ مجھے بھی بولنے میں اچھا لگے۔ ادھر جو حضرات کھڑے ہیں
آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیوں،